اللهم وسع أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو دیکھیں، آپ پڑھیں، بے شمار واقعات، بے شمار مثالیں، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقت آپ کا بہت قیمتی وقت تھا. کتنا وقت آپ کا بزی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کو ایک عظیم کام آپ سے لینا تھا. اللہ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا. توحید کی دعوت دینی ہے، میدان ہے، مشرکین مکہ ہے، کفار مکہ ہے، سازشیں ہیں، دعوت کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، آپ کی ذات کو ختم کرنے کی نعوذ باللہ من ذالک کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے مکہ میں جو ہے تکلیفیں دی جا رہی ہیں. کیسے مسائل تھے آپ اندازہ لگائیے. لیکن جب اس جانب ہم غور کرتے ہیں، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی ازدواجی زندگی، تو عجیب سبحان اللہ ایک مثالی شخصیت، ایک کامیاب شوہر ہمیں نظر آتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا وقت کیسے مل گیا؟ اللہ اکبر. کیسے اللہ عز و جل نے آپ کے وقت میں برکت دی؟ سبحان اللہ. اتنی مصروفیات. آج کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس بیویوں کو دینے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے ٹائم تھا؟ وقت نکالا اپنی بیویوں. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں. غور کیجئے اس حدیث شریف پر. آدمی باہر بہت اچھا رہتا ہے. کتنی بیویاں شکایتیں کرتی ہیں کہ یہ جو باہر نظر آتے ہیں یہ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں، یہ اصل کیا ہے ہم سے سنو. باہر اچھا نظر آتا ہے آدمی، مارکیٹ میں، دوست احباب میں، تجارت میں، بھائی بہت ماشاء اللہ کیا بات، کھلانے میں، پلانے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں، دوست احباب کو خوش کرنے میں، ہے نا. باہر گھر کی زندگی اصل وہ زندگی ہے، ازدواجی زندگی. لتسکنوا، سکون وہاں سے ملتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی. وہ زندگی کیسی ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی؟ پڑھیے دیکھیے. خیرکم، آپ نے پڑھا، میں تم میں سب سے اچھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں. ہم باہر اچھے، گھر میں کیسے برے ہو گئے؟ ہماری بیوی کے حقوق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. ایک کامیاب شوہر نہیں ہے، کامیاب بزنس مین، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، دائی، عالم، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، سب بن گئے. بیوی کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ازدواجی زندگی، ہماری پرسنل لائف کیسے گزر رہی ہے ہمارے ساتھ؟ کیا حقوق ادا کیے جا رہے ہیں جو شریعت نے بیان کیے؟ ہم جو کھاتے اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاشرت، ان کے ساتھ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، کیا اس میں حسن ہے، اچھی زندگی ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا وعاشروہن بالمعروف، بھلائی معروف کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. ایک اچھی پیاری لائف ان کے ساتھ گزارو، ایک اچھی اور پیاری زندگی ان کے ساتھ گزارو. اس کے لیے ضروری ہے عورت کی خلقت پر بھی غور کرنا. عورت ہے نا، وہ مرد اور عورت دونوں میں فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا عورت کے بارے میں؟ ٹیڑھا پن ہے نا، یہ نہیں جانتے. ہم چاہتے ہیں میری بیوی پرفیکٹ ہے نا، پرفیکٹ ایسے سیدھے نہیں ہو سکتا ہے بھائی، نہیں ہے. اس کی خلقت ہے ٹیڑھا پن. چھوڑ دو تم فائدہ اٹھاؤ گے، تم سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ صنف نازک ہے، وہ نرم ہے، وہ محبت کی پیاسی ہے. اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرو، دیکھو کتنی اچھی بیوی بن کر رہے گی. بہت اچھی کامیاب زندگی آپ کی ازدواجی ہوگی. اس کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو. ہر چیز بھائی، حتیٰ کہ جانور جو ہے نرمی کو پسند کرتے ہیں. حدیث سے ہم کیا نہیں جانتے؟ کسی بھی معاملے میں نرمی ہوگی وہ کام باعث برکت ہوگا، اس میں ترقی ہوگی، کامیابی ہوگی. جہاں نرمی ختم، شدت آئے گی، سختی ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ امر، وہ معاملہ ناکام ہو جائے گا. لہٰذا ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نرم گوشہ اختیار کریں اپنی بیویوں کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفقا بالقواریر، نرمی، یہ نرمی کو پسند کرتی ہے. نرم رہو ان کے ساتھ، نرم گوشہ اختیار کرو. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی غلطی کو دیکھ کر بھی ڈانٹتے تھے نہیں، پھٹکارتے تھے نہیں، غصہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کرتے تھے. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھی. بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس باری تھی. وہاں تشریف لے گئے تو پڑوس کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے جو ہے
ایک برتن میں کچھ کھانا بھیجا، ایک اپنے کام کرنے والے کو، خادم کو دے کر بھیجا، وہ لے کر آیا۔ باری کس کے پاس تھی؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ کتنا خیال کرتے تھے اللہ کے رسول، ذرا دیکھیے، اور غلطی ہو جائے تو کیسے معاملہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیے۔ جیسے ہی آیا وہ برتن، جیسے ہی آیا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو ہاتھ سے لے کر اس کو زمین پر پٹک دیا، توڑ دیا اس برتن کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برتن ٹوٹ گیا تھا اس کو لے کر، جو کھانا نیچے گر گیا تھا اس کو اس میں ڈالنے لگے، اور فرمایا غارت امکم، کہا کہ تمہاری امی کو غیرت ہو گئی، مطلب یہ غیرت تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو لے کر کھانے کو اس میں جمع کیا اور اپنے گھر سے ایک صحیح برتن واپس کر دیا، کہا برتن کے بدلے برتن۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی کی، پٹکا، توڑ دیا برتن کو، ڈانٹا کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی میری بیوی ہے، اس کا بھی مجھ پر حق ہے، وہ بھیج سکتی ہے کھانا میرے پاس، کیونکہ وہ میں بھی جیسے میں تمہارا شوہر ہوں ویسے ان کا بھی اس کا بھی شوہر ہوں۔ نہیں، یہاں غیرت تھی، عورت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے غیرت، اس کو باقی رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ختم نہیں کیا، ڈانٹا پھٹکارا نہیں، کہا غیرت ہو گئی ہے تمہاری امی کو، امی یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، تمہاری امی کو غیرت۔ تو اس سے علماء نے اخذ کیا کہ غیرت اگر جاگ جائے عورت کی اس کو باقی رکھیں آپ۔ ہاں جو غلطی ہوگی ظاہر بات ہے، اب برتن توڑ دیا تو اس کے بدلے ان کا برتن تھا، توڑ گیا، ٹوٹ گیا، تو آپ دوبارہ اس برتن کو اس کی جگہ دوسرا برتن آپ دے دیجیے، کیونکہ اس میں جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے تو اس کی بھرتی آپ کر دیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔